بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور آپریشن جو ہم لسٹ پہ پرفارم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لسٹ سے کچھ ایلیمنٹس ریموو کریں. تو ہم انسرٹ بھی کر سکتے ہیں لسٹ میں کوئی ایلیمنٹ اور ریموو بھی کر سکتے ہیں. ریموو کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو میں ڈیل آپریٹر استعمال کروں گا. ڈیل کا مطلب ڈیلیٹ آپریٹر. اور میں بتاؤں گا کہ میری لسٹ میں سے کون سا ایلیمنٹ ریموو کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں مثال کے طور پر پہلا ایلیمنٹ ریموو کر دیں میری لسٹ سے 1 کو. تو میری لسٹ جو ہے اب اس میں سے پہلا ایلیمنٹ ریموو ہو گیا. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 رہ گیا. میں چاہوں تو کسی اسپیسیفک ایلیمنٹ کو ریموو بھی کر سکتا ہوں. تو میں ریموو کا میتھڈ استعمال کروں اور میں بتاؤں مثال کے طور پر 11 کو ریموو کرنا ہے. تو اب میرے پاس لسٹ میں کیا ایلیمنٹس رہ گئے؟ 11 بھی ریموو ہو گیا. 3 5 7 9 13 15 17 19. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا تھوڑا سا تعارف لسٹ کا. تو ہم نے بات کی لسٹ میں لسٹ ہوتی کیا ہے. لسٹ از اے میوٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر. ڈیٹا اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کنسٹرکٹ جس کے تھرو ہم جو ہے مختلف طرح کا ڈیٹا اپنے پاس میموری میں ہولڈ کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا اسٹرکچر کی سلیکشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. ڈیٹا اسٹرکچر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میموری میں کس طریقے سے ڈیٹا اسٹور ہوگا، اس پہ کیا آپریشنز پرفارم ہو سکتے ہیں. تو مختلف طرح کے آپریشنز مختلف انداز میں ڈیٹا اسٹرکچرز پہ پرفارم کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ٹری لائک ڈیٹا اسٹرکچر ہے تو اس پہ سرچنگ آسان ہو سکتی ہے اگر آپ بائنری سرچ الگورتھم یوز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایرے لائک ڈیٹا اسٹرکچر ہے تو اس میں جو ہے کسی ایلیمنٹ کو آپ رینڈم ایکسس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لنکڈ لسٹ ہے تو آپ سیکوینشل ایکسس کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا اسٹرکچر از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لسٹ کے کیا فوائد ہیں؟ لسٹ میں جو ہے ہم رینڈم ایکسس کر سکتے ہیں ایلیمنٹس کو. اس کے بعد ہم کچھ مزید ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھیں گے جن کے اپنے فوائد ہیں، جن کے اپنے کنسٹرکٹس ہیں، جن کے اپنے آپریشنز ہیں جو کہ ڈیٹا پہ الاؤڈ ہو سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے مزید ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی.